مجھے چٹیں آتی رہنی چاہیے تاکہ وقفہ نہ آئے. میں اس کو جلدی ختم کرنا چاہتا ہوں اور پھر ہم اپنے مہمان معزز سے بہت ساری باتیں سننا چاہتے ہیں. جو لوگ فارم نہیں پر پا کر رہے وہ ان کو بعد ازاں بے شک ہو جائے، کوئی حرج نہیں ہے. ڈاکٹر احسان اللہ شاہ صاحب نے ایک بچے کی تعلیم کے اخراجات برداشت کرنے کا اعلان کیا ہے اور یکمشت بھی 30,000 یکمشت دینے کا اعلان کیا ہے. یہ سرگودا سے میرے خیال ہے اچھی خبر آ رہی ہے. مجھے لگتا ہے ڈاکٹر مرتضیٰ صاحب ہمارے جو سرگودا کے کوآرڈینیٹر ہیں، انہوں نے انٹر کے ایک بچے کو سپانسر کرنے کا وعدہ کیا ہے. حضرات، اگر کوئی اور اعلان ہے تو مجھے بہت خوشی ہوگی. میں توقع رکھتا ہوں کہ ہم آج کی اس مجلس میں بہت سارے مجھے ایسے بندے معلوم ہیں جو یہ نہیں چاہیں گے کہ اعلان ہو، لیکن وہ اپنے طور پہ فارم پر کر کے دیں گے. اور میں یہ توقع رکھتا ہوں کہ آج کے اس مجمع میں ہم کم سے کم 50 بچوں کی سپانسرشپ کا کام مکمل کر کے یہاں سے انشاءاللہ جائیں گے. پاکستان کی سرزمین کا اصل مسئلہ تعلیم ہے، اور اگر ہم تعلیم کو ایڈریس کر لیتے ہیں اور وہ بچے جن کو ہم پڑھا رہے ہیں وہ اس بات کا عہد کرتے ہیں کہ وہ جب زندگی میں عملی میدان کے اندر جائیں گے تو نہ صرف وہ اس طرح کے بچوں کو پڑھانے کا کام کریں گے بلکہ ایک با کردار انسان کی حیثیت سے پاکستان کی تعمیر میں اپنا سب کچھ لگا دیں گے. میں امید رکھتا ہوں کہ ہم سارے امید بنیں گے اور مل کر پاکستان کی تعمیر کریں گے. اللہ حافظ. میں سب سے پہلے میں عبد الشکور صاحب کا بے حد مشکور ہوں کہ انہوں نے آج کی اس محفل میں مجھے شرکت کی دعوت دی، جو میرے لیے بے حد مسرت کا بھی باعث ہے، میرے لیے ایک بہت بڑا اعزاز بھی ہے. یہاں کے خوشی بھی ہوئی، یہاں کے انسپریشن بھی ہوئی، موٹیویشن بھی ہوئی اور میری بے پناہ ایجوکیشن بھی ہوئی. بہت کچھ میں نے سیکھا اور انسپائر ہوا. معزز خواتین و حضرات، علم آقا دو جہاں کی میراث ہے، ہمارے پیارے نبی کی میراث. اس لحاظ سے بھی اس محفل میں آ کر بہت خوشی ہوئی کہ یہاں اس میراث کے امین اور تحصیل علم کے شائقین دونوں اکٹھے یہاں موجود ہیں. بڑے دکھ کی بات ہے کہ ہمارے ملک میں 60 سال کے بعد بھی تعلیم کی طرف بالکل توجہ نہیں ہے. اسلامی دنیا میں آج جو ملک یورپ کا مقابلہ کر رہے ہیں، ترکی یا ملائیشیا، ان کا سب سے زیادہ فوکس تعلیم پر ہے. میاں صاحب جو گجرانوالہ میں کچھ دوستوں نے مل کے نیشنل ایجوکیشن فاؤنڈیشن بنائی ہے، اس کو آپ الفلاح کی ایک ایکسٹینشن ہی سمجھیں. وہ انشاءاللہ تعالی الفلاح سے وہ ادارہ رہنمائی بھی حاصل کرتا رہے گا اور اس کو بھی آپ اپنا ہی ادارہ سمجھیں. تو جس طرح میاں صاحب نے کہا، ایسی کوئی بات نہیں ہے. یہ آپ کی قوم اپنی صلاحیتوں اور قابلیت اور دلیری اور جذبے اور قربانی کے جذبے میں دنیا کی چوٹی کی قوموں میں ہے. شاید ہی کوئی دنیا کی قوم اس کا مقابلہ کر سکے. تو اس لیے پاکستان انشاءاللہ کہیں نہیں جاتا، بالکل قائم اور دائم رہے گا. اور یہ آپ سن لیں کہ قائد کو یہ کسی نے کہا تھا کہ آپ ملک بنا رہے ہیں، اس کے خلاف بڑی سازشیں ہو رہی ہیں، یہ آپ کس کے سپرد کر کے جا رہے ہیں؟ آپ کے ساتھ تو یہ کھوٹے سکے ہیں جو مفاد کے لیے مسلم لیگ کے ساتھ شامل ہو گئے. تو یہ نوجوانوں آپ ذرا سنیں. تو قائد نے کہا تھا کہ یہ اس کو ان کو چھوڑیں، میں یہ ملک اپنے نوجوانوں کے سپرد کر کے جا رہا ہوں اور وہی اس کی حفاظت کریں گے. انشاءاللہ تعالی ہمارا یہ ملک قائم اور دائم رہے گا اور قیامت تک اس کا سبز ہلالی پرچم سارے پرچموں سے بلند رہے گا انشاءاللہ. آپ میرے ساتھ ذرا
نعرہ لگائیں، پاکستان پاکستان۔ آپ کا بہت شکریہ۔ دولت بھی ہے ایمان کی، امید بنو تعمیر کرو سب مل کر